وہ پرسنلی حضور ہی پر تھا، دوسرے آپ کے ساتھیوں پر نہیں تھا۔ دوسرا مرحلہ فزیکل پرسیکیوشن، تعذیب المسلمین، انہیں ستانا مارنا، یہ آپ کے ساتھیوں پر ہوا، اور اس کے جو ٹارگٹ بنے، اس کا جو شکار ہوئے، یا غلام جن کے کوئی حقوق تھے ہی نہیں۔ آقا اپنے غلام کو ذبح کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ وہ تو ملکیت ہے، جیسے کسی کی بکری جو ہے جب چاہے ذبح کرے گوشت کھائے، اس کا ملکیت ہے۔ یا پھر بیٹے اپنے نوجوان بیٹے، نوجوان نسل، ان کو بھی بزرگوں کو حق حاصل ہوتا ہے، مارے انہیں پیٹے۔ تیسرا دور آیا جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارا تو یہ داؤ بھی ناکام ہو گیا، کوئی ایک کو بھی ہم واپس نہیں لا سکے۔ بڑھتا ہے ذوق گناہ یہاں ہر سزا کے بعد، یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنا ہم نے ان کو پرسیکیوٹ کیا اتنا ان کا جوش اور بڑھ رہا ہے، اور یہ تو جنگل کی آگ اب پھیل رہی۔ تو تھک ہار کر انہوں نے مداہنت کی شکل اختیار کی، کسی طرح اے محمد مصالحت کر لو، چھوڑو اس کل کو، اور یہ جو جنگ ہر گھر کے اندر ایک بہاز جنگ کھلا ہوا ہے، باپ بیٹوں سے جدا ہو گیا، بیٹے باپ سے جدا ہو گئے، بھائی بھائی سے کٹ گئے، بیوی شوہر سے جدا ہو رہی ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو رہا ہے، تو کم آن لیٹس ہیو سم کمپرومائز، بہرحال کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، کچھ تمہیں دینا ہوگا، کچھ ہم دیں گے، چلو تم بھی پوجو جس کو پوجتے ہو، ہم بھی اسے پوجتے ہیں اور پوجیں گے، البتہ کچھ ہم جنہیں پوجتے ہیں تم بھی پوجو، کچھ تو کرو نا۔ یہ ہے دعوت مداہنت، یہ ہے وہ دام ہم رنگ زمین جو سب سے خطرناک شے ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی داعی یا کوئی قائد اس طریقے سے تشدد اپنے ساتھیوں پر دیکھ رہا ہو تو اس کے دل میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، ان کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ اپنے اوپر تو فزیکل پرسیکیوشن ہے ہی نہیں، وہ تو پرسیکیوشن جو آئی تھی وہ وربل تھی، اس کو آپ جھیل گئے ہیں، اس کو تو آپ نے پہلے ہی مرحلے میں ان کی کوشش کو ناکام کر دیا ہے۔ لیکن ساتھیوں پر جو بیت رہی ہے اس سے جو قلب محمد پر بیتتی ہوگی اس کا اندازہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس قسم کے کسی معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع بشری جو ہے اس میں کوئی جذبہ اور کوئی آمادگی پیدا ہو۔ یہ مضامین قرآن مجید میں بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ سورہ یونس میں آیا تھا کہ ان کا مطالبہ تھا ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے محمد اس قرآن کے سوا کوئی قرآن پیش کرو تو ہم مان لیں گے، یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آیا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہیں، یہ لوگ تلے ہوئے ہیں کہ اے نبی آپ کو اس قرآن سے بچلا دیں، اور اگر ہم نے آپ کے پائے مبارک کے اندر استقامت نہ پیدا کیے رکھے ہوتی وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم نے آپ کے قدم جما نہ دیے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو طبع بشری ہوتی ہے اس کی روح سے ان کی طرف کچھ جھک ہی جاتے ہیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ تلے ہوئے اس بات پر کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو کہ ہم نے آپ پر وحی کی ہے، تاکہ آپ کوئی چیز گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کر دیں تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے، اپنا دوست خلیل بنا لیں گے، جھگڑا ختم۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے نہ آپ کو جمائے رکھا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ بربنائے طبع بشری ان کی طرف کچھ جھک ہی جاتے، اور اگر ایسا ہو جاتا بالفرض محال تو پھر تو عذاب دگنا ہوتا۔ اذا لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، پھر اس صورت میں ہم دنیا کے اندر بھی دگنا سزا دیتے آپ کو اور آخرت میں بھی۔ معاذ اللہ، اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ یہ تو در حقیقت یہ شدت ساری ان کو جو یہ آفر کر رہے تھے، دباؤ ڈال رہے تھے، ان کے خلاف۔ بہرحال اس پس منظر میں سمجھیے، اس میں جیسے کہ سورہ نون شروع کی صورتوں میں سے ان میں بھی آیا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے نبی یہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ مداہنت کر لیں تو یہ بھی مداہنت کے لیے تیار ہے۔ وہ مداہنت ہے کہ جس کا جواب اس قدر سخت دلوایا جا رہا ہے تاکہ سرے سے کوئی امید باقی نہ رہ جائے۔ یہی مضمون ہے جو سورہ زمر کے آخر میں آیا ہے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے نبی کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے توقع کرتے ہو، مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پوجوں؟ وہاں بھی دیکھیے سختی کا ایھا الجاہلون، یہ بھی دعوت کا انداز نہیں ہے۔
یہ بھی یہاں پر بھی قل یا ایھا الکافرون، یہ در حقیقت تاکہ سرے سے نا امید ہو جائیں کہ یہاں تو انگلی دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، یہ موقف جو ہے ان کا یہ بہت پختہ ہے، بہت سخت ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ یہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں۔ یہ ہے اصل میں اس کا اصل تاریخی پس منظر۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس میں یہ جو تکرار ہے اس پر 6 آراء ہیں جو میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں۔ ان میں سے 5 آراء تو وہ ہیں کہ جو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مختصر حواشی میں بھی بیان کی ہے۔ حالانکہ سوچئے کہ مختصر حواشی ہیں لیکن اس میں بھی اس مضمون کو اتنی تفصیل سے لیا گیا، کیوں لیا گیا؟ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، لیکن تکرار جو ہے وہ مانا جاتا ہے بالاتفاق کہ یہ کلام کا عیب ہے۔ ایک بات کو دہرانا، تکرار کرنا، اور تکرار انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ بظاہر تو بات ایک ہی ہے جو 4 دفعہ دہرائی جا رہی ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ محض تاکید کے لیے، تکرار برائے تاکید۔ یہ رائے ویسے اپنی جگہ پر تو ہے، یعنی ایک جواب ہے جو دیا جا سکتا ہے اعتراض کا، لیکن کچھ بہت زیادہ اس سے دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ لہذا مفسرین نے اس کے اندر بڑے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں، جولانی دکھائی ہے۔ اس میں علامہ زمخشری رحمہ اللہ، ان کا قول یہ ہے کہ پہلے 2 جملوں میں حال اور مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، ان 2 جملوں میں ماضی کی طرف اشارہ ہے تاکہ تینوں زمانے جو ہے وہ کور ہو جائیں، اور اس میں وہ عبدتم کا لفظ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ماضی کا ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ دونوں پہلے جملوں میں زمانہ حال مراد ہے اور دوسروں میں زمانہ مستقبل۔ ایک رائے یہ ہے کہ پہلے 2 جملوں میں ما موصولہ ہے، جس کو تم پوجتے ہو میں نہیں پوجوں گا، جس کو میں پوجتا ہوں تم نہیں پوجتے، اور دوسرے میں ما مصدریہ ہے، جیسے تم پوجتے ہو ویسے میں نہیں پوجوں گا اور جیسے میں پوجتا ہوں تم نہیں پوجتے۔ یہ گویا کہ ما جو اور جیسے، یہ ما جو ہے پہلے جو کے معنی میں اور دوسری مرتبہ جو ہے یہ جیسے کے معنی میں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذاتی ایک رائے دی ہے، حالانکہ وہ اپنے حواشی میں بہت ہی شاذ کہیں اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ترجمے کے اندر جو رائے اختیار کر لی ہو اکثر و بیشتر اسی کی وہ وضاحت کرتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے دیا ہے کہ پہلے 2 جملوں میں حال اور مستقبل کی بات ہے، اور دوسری مرتبہ دہرا کر جو بات آئی ہے، اور یہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، اس سے مراد یہ کہ یہ میرے شایان شان ہی نہیں ہے، میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، گویا کہ یہ 2 بعد کے جملے ہیں، آیتیں ہیں، اس میں یہ مضمون پیش نظر ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب کی رائے، جس کو میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ترین ہے، وہ بڑے زور شور کے ساتھ کہتے ہیں کہ پہلا جملہ ہے مستقبل سے متعلق، میں ہرگز نہیں پوجوں گا جسے تم پوجتے ہو، اور تم نہیں پوجنے والے اس کو جسے میں پوجتا ہوں، اور میں نے ہرگز نہیں پوجا، آج تک بھی میری زندگی کے اندر تم کوئی گواہی نہیں دے سکتے کہ میں نے کبھی جھوٹ موٹ کو بھی سجدہ کیا ہو تمہارے ان بتوں کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ آپ تو پیدائشی معصوم ہوتا ہے نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اسی لیے وحی کا جب آغاز ہوتا ہے تو ظہور نبوت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، آغاز نبوت کا نہیں۔ نبی پیدائشی نبی ہے، نبی پیدائشی معصوم ہے، اور میں نے ہرگز نہیں پوجا کبھی بھی اسے جسے تم پوجتے رہے ہو۔ وَأَنَا عَابِدٌ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ یہ رائے اصلاحی صاحب کی میرے نزدیک بہت قوی ہے۔ اس میں 1-2 نقطے اور نوٹ کر لیجئے۔ حضور نے اپنے بارے میں تو پہلے جو استعمال کیا اعبدو، اور کفار کے لیے وہاں بھی لائے عابد اسم فاعل،
پھر یہ کہ اس کے بعد بھی ان کے لیے تیسری آیت میں بھی عابدون ما اعبد، اپنے لیے فعل، لیکن ان کے لیے پھر اس میں فاعل، پھر ولا انا عابد ما عبدتم، ان کے لیے فعل ماضی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جو اس میں فاعل ہے وہ دوبارہ آ رہا ہے کفار کے لیے۔ گویا کہ کفار کے لیے فعل مضارع نہیں آیا ہے کہیں بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس دروازے کو بند نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں تم مان لو، اس وقت جو تمہاری صورت ہے وہ یہی ہے کہ تم اس کو نہیں پوج رہے ہو جسے میں پوج رہا ہوں۔ یہ بات ہے اصل میں جو سمجھانے کی ہے، اس لیے کہ ان کا قول یہ تھا کہ ہم بھی تو اسے پوجتے ہیں۔ وہ خدا کے منکر تو نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ایک ہی مانتے تھے، تخلیق کائنات میں اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہیں مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو یقیناً کہہ دیں گے اللہ نے پیدا کی۔ اس درجے میں وہ توحید کے قائل تھے۔ البتہ اس کے ساتھ کچھ اور دیوی دیوتا انہوں نے تراش لیے تھے، ان کو پوجتے تھے، تو ان کا دعویٰ یہ تھا ہم بھی پوجتے ہیں اس کو جسے تم پوج رہے ہو۔ اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ در حقیقت تم نے جو تصور اختیار کیا ہے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، اس سے نفی ہو گئی ہے اس کی۔ شرک در حقیقت نفی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے کہ شرک کے معنی یہ ہے یا تو اللہ کو معطل مانا، پیدا کر کے وہ معطل ہو گیا، اس نے اپنے نائبوں کے حوالے کر دیے کائنات، اور معطل اللہ نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ ہے، نام تم نے اللہ رکھا ہوا ہے، یہ وہ ہستی نہیں ہے جسے میں پوجتا ہوں۔ میں تو اس ہستی کو پوجتا ہوں جو ہر آن فاعل حقیقی ہے، ثم استوى علی العرش، تخت حکومت پر متمکن ہے، پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو۔ میں اس خدا کو مانتا ہوں۔ تم اللہ کے لفظ کے اشتراک کی وجہ سے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ تم بھی اسے پوجتے ہو، نہیں، تم ہرگز نہیں پوجتے اس کو جسے میں پوجتا ہوں۔ یہ تو تمہارے اپنا ذہن کا تراشیدہ ہے۔ تم نے اس اللہ کو جو ہے اپنا معبود قرار دیا ہے جس معنی میں بھی تم اسے معبود مانتے ہو، جس پر کچھ ہستیوں کا اتنا دباؤ ہے کہ وہ اس کی شفاعت کا انکار نہیں کر سکے گا۔ وہ اللہ میرا اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ میرا اللہ جو ہے کسی اعتبار سے وہ ضعیف نہیں ہے، کسی کا اس پر یہ دباؤ نہیں ہے۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ کل تعریف، کل حمد، کل ثنا اس اللہ کی ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، نہ ہی کوئی اس کا بادشاہی میں شریک ہے، نہ ہی کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا دوست ہے۔ تم دوست بناتے ہو اس لیے کہ کبھی تمہارے کام آئیں گے۔ دوستوں کی ناجائز بات بھی ماننی پڑتی ہے کہ کبھی مجھے بھی منوانی پڑے گی ان سے ناجائز بات۔ دوستوں کا اتنا لحاظ ہی کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ان کی غلط بات بھی مان لو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس معنی میں اللہ کا کوئی دوست نہیں، کوئی ولی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بظاہر تم کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کو پوجتے ہو، حقیقتاً تم نہیں پوجتے۔ یہ تو تمہارا اپنا کوئی ہے، می تراشد فکر ما ہر دم خدا وندے دیگر، یہ تو تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ کوئی خدا ہے، اس کو تم نے نام اللہ کا دے دیا ہے۔ تو سوائے اس اشتراک لفظی کے اور کوئی چیز میرے اور تمہارے درمیان مشترک نہیں ہے۔ ہاں راستہ کھلا ہے، اسی لیے مضارع کا صیغہ ان کے لیے نہیں لائے، ماضی کا لائے عبدتم، یا پھر مستقبل کی بات جب بھی ہوئی ہے عابدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، پھر آخر میں چوتھی آیت، پانچویں آیت پھر ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ نہیں کہ تم ہرگز نہیں پوجو گے اسے جسے میں پوج رہا ہوں، اس لیے کہ دروازہ کھلا ہے، آؤ شرک کا انکار کرو اور توحید کا اقرار کر لو، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ گے۔ اس لیے وہ امکان کھلا رکھنے کے لیے وہ صیغہ استعمال نہیں کیا، اور بالکل ایک ہی آیت کی تکرار جو ہے یہاں پر بظاہر اسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ عیب ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سرے سے عیب کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہاں تکرار میں بھی حسن پیدا ہو جاتا ہے، یہاں اس کا آہنگ ایسا ہے، اس کے صوتی اثرات ایسے ہیں، اس طور سے تکرار ہوئی ہے کہ سرے سے ذوق لطیف کے اوپر کوئی گرانی کا احساس ہوتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اب یہ لکم دینکم ولی دین اسی معنی میں ہے جس معنی میں کہ قرآن مجید میں آیا ہے، بارہا آیا۔
اعملوا علی مکانتکم انی عامل، یہ چیلنجنگ انداز ہے، اصل میں یہ رواداری کا انداز نہیں۔ کہہ دیجئے اے نبی ان سے، کرو اپنی سی کوشش جو تم کر رہے ہو، میری نفی یا اپنے شرک کا جو دفاع کر رہے ہو۔ اعملوا علی مکانتکم انی عامل، میں اپنی سی محنت کروں گا، اپنا سا دوڑ لگاؤں گا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نصرت کس کے ساتھ ہے۔ یا جیسے کہ آتا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ اس لیے کہ ایک معنی یہاں پر بعض لوگوں نے لیے ہیں اگرچہ شاذ، کہ یہاں دین سے مراد جزا ہے، جو اصل مفہوم ہے دین کا، میرے لیے ہے میری جزا، تمہارے لیے ہے تمہاری جزا، تم جو کر رہے اس کی سزا تم بھگتو گے، اور میں جو کر رہا ہوں خدا واحد کے پرستش، اس کا اجر و ثواب مجھے ملے گا۔ تو یہ بھی امکان موجود ہے، اس لیے کہ لفظ دین کی جو اصل لغوی جو اس کی بنیاد ہے وہ تو یہی ہے، جزا و سزا، بدلہ۔ تو لنا لکم دینکم ولی دین، لنا اعمالکم اور لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارا بدلہ، تمہارے لیے تمہارا بدلہ، لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرے کام کا اجر و ثواب ہوگا، تمہارے لیے تمہاری جو کچھ روش ہے اس کی سزا ہوگی، اس کا عقاب ہوگا۔ تو یہ بھی ایک امکانی درجے میں مفہوم لیا جا سکتا ہے، اگرچہ اکثر کے نزدیک، اور مجھے انہی سے جمہور سے اتفاق ہے، یہاں مراد دین وہی ہے، وہ پورا نظام جو کہ محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا ہے، یعنی دین اللہ، جو اگلی صورت میں اور کھل کر آ جائے گا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ بہرحال اسی قدر میں سورۃ الکافرون کے بارے میں تو اتفاق کر رہا ہوں۔ اب آئیے سورۃ النصر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اس سورہ مبارکہ میں جو اصل بحث ہے، لفظ کوئی مشکل نہیں، ترجمہ بہت سادہ، اصل بحث جو ہے وہ اس کے زمانہ نزول سے متعلق ہے، اس لیے کہ یہاں میں اپنی تمام تر ہیچ مدانی اور ہیچ میرزی، کوئی میری حقیقت نہیں، کوئی میرا مقام نہیں، اس کے باوجود ایک رائے دینے کی جرات کر رہا ہوں جمہور کی رائے کے خلاف۔ جمہور کی رائے کے نزدیک یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ میں نے جتنا غور و فکر کیا ہے، اور جب سے ہم اس آخری پارے میں داخل ہوئے ہیں، اس چیز پر میرا غور و فکر متسلسل کے ساتھ جاری ہے کہ اتنی بڑی جسارت، اتنی بڑی ہمت جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ میرا چونکہ اس پر جزم ہے تو میں یہ رائے ظاہر کر رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب سے میرا اس معاملے میں جو اختلاف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے اس کو مدنی مان لیا، تو اب ظاہر بات ہے کہ آگے کسی صورت کو وہ مکی نہیں مان سکتے، ورنہ یہ کہ گروپ 8 ہو جائیں گے 7 کی بجائے، مدنی پر آ کر یہ گروپ ختم ہو جائے گا، اور آگے پھر مکی ہے تو مکی اور مدنی کا ایک گروپ اور ماننا پڑے گا، وہ گروپ، اسی لیے میں نے آج ساری تفصیل بیان کی ہے تاکہ پس منظر جو ہے وہ در حقیقت تمہید ضروری تھی اس بحث کے لیے۔ لہذا انہوں نے سورۃ اللہب کو بھی مدنی قرار دے دیا جو بالاتفاق مکی ہے۔ اب بالاتفاق مدنی ہے سورہ نصر، بالاتفاق مکی ہے سورۃ اللہب۔ اصلاحی صاحب نے جب اس کو مدنی مان لیا تو سورۃ اللہب کو بھی انہیں مدنی ہی ماننا پڑا، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ یہ تمام صورتیں مکی ہیں، مدنی صورتیں صرف 2 ہیں، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، باقی سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک یہ تمام مکیات ہیں، اور یہ 7واں گروپ ہے۔ اور بالکل ریسیپروکل نسبت ہے کہ پہلے گروپ میں صرف ایک سورت سورہ فاتحہ مکی اور 7.25 پاروں پر پھیلی ہوئی یہ سورت جو ہے 6.25 7.25 یہ جو 6.25 پاروں پر یہ سورہ جو ہے 4 سورتیں بقرہ اور آل عمران اور نساء اور مائدہ، یہ مدنیات۔ وہی ریسیپروکل نسبت ہے کہ سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک یہ مکیات، اور صرف 2 صورتیں معوذتین جو در حقیقت ایک ہی صورت بنتی ہے اس معنی میں، معنوی انداز میں، یہ ہے صرف یہاں پر مکی۔ بالکل عکسی ترتیب ہو گئی، ریسیپروکل، اس لیے کہ دوسرا گروپ ادھر بھی متوازن ادھر بھی متوازن۔
دوسرے گروپ میں 2 مکی صورتیں 2 مدنی صورتیں، سورہ اعراف سورہ انعام مکیات، سورہ انفال سورہ توبہ مدنیات۔ اور یہاں بھی یہ ہے کہ جو چھٹا گروپ ہے اس میں 7 صورتیں مدنی ہیں، سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، اور 10 صورتیں مکی ہیں۔ پارہ تقریباً سوا پارے کا حجم بنتا ہے دونوں صورتوں دونوں گروپوں کا۔ وہ 10 صورتیں جو ہیں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک یہ مدنی ہیں۔ تو گویا ادھر سے بھی دوسرا گروپ متوازن ہے، ادھر سے بھی دوسرا گروپ متوازن ہے۔ پہلے گروپ کے اندر مکی صورت جو ہے حجم کے اعتبار سے چھوٹی سی ایک سورہ فاتحہ اور 6.25 پارے یہ مدنی صورتوں کے، اور دوسرے آخری گروپ کے اندر 2 پارے جو ہیں وہ سورہ یہ مکی صورتوں کے، اور صرف 2 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ تعداد کا آج مجھے خیال آیا تھا کہ تعداد آیات جو ہے شاید تقریباً برابر ہو جائیں، سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک کی آیات اگر جمع کی جائیں، اور اردو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی آیات جمع کی جائیں، ویسے تو بڑا فرق نظر آتا ہے، 6 پارے کہاں 2 پارے، لیکن تعداد آیات میں غالباً زیادہ فرق نہیں رہے گا۔ اب اس میں جو دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو اصولی بحث، وہ میں چند دن پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ کوثر کے زمانہ نزول کے ضمن میں، اور میں نے نوٹ کرایا تھا کہ اس بحث کی اہمیت ہے سورۃ النصر کے زمانہ نزول کے اعتبار سے۔ وہاں مسلم شریف کی روایت موجود ہے کہ حضرت انس نے یہ روایت بیان کی کہ حضور ایک مرتبہ ہمارے مابین تشریف فرما تھے، اچانک آپ پر اونگ سی طاری ہو گئی، اس کے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو مسکراہٹ تھی چہرے پر۔ تو ہم نے سوال کیا حضور کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور آپ نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہ سورت جو ہے اس روایت کی روح سے لازماً مدنی بنتی ہے۔ حضرت انس تو ان کا مکے میں تو کوئی وجود ہی نہیں، وہ تو مدنی انسان ہیں، اور اس وقت بھی چھوٹے سے تھے، 9 برس کی عمر کے تھے جب ہجرت کے بعد حضور کی خدمت میں ان کی والدہ چھوڑ گئی ہیں کہ یہ آپ کا خادم خاص رہے گا، خدمت کرے گا، تو مدنی صورت بن رہی ہے۔ لیکن بالاجماع سورہ کوثر جو ہے وہ مکی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روایات کے حوالے سے تعیین جو ہے صورتوں کے زمانہ نزول کی، اس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، اور اسی وجہ سے بہت سی صورتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ بعض صورتوں کے بارے میں، اور اکثر چھوٹی صورتیں میں بیان کر چکا ہوں، سورہ کافرون کے بارے میں بھی دونوں رائے موجود ہیں، مکی بھی مدنی بھی، اگرچہ اکثریت کی رائے ہے کہ مکی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی صورتوں کا تو 2 مرتبہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں سورہ مبارکہ بسا اوقات جب مدنی دور کے بھی کسی واقعے پر کسی حالت کے اوپر منطبق ہو جاتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا جیسے یہ ابھی نازل ہوئی ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے صحابہ جب بیٹھے ہوئے تھے کوئی خاص گفتگو ہو رہی ہو، اس میں کوئی پہلو جو ہے تشویش والی بات بھی ہو، اس پر غور ہو رہا، اسی میں حضور کو اونگ آئی، اس وقت وہ آیت مبارکہ حضور کے سامنے آ گئی اپنی اس اونگ کے دوران کہ اس میں تو بشارت ہے، اللہ نے سارا خیر مجھے دیا ہوا ہے پہلے، انا اعطیناک الکوثر، اور آپ نے اس اعتبار سے بیان کیا۔ حضرت انس نے یہ سمجھ لیا یہ ابھی نازل ہوئی ہے، جس کی میں نے مثال دی تھی کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا جب حضور کے انتقال پر حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا ہے، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور پھر آپ نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے یہ محسوس کیا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی۔ تو زمانہ نزول کے ضمن میں یہ چیزیں ذہن میں رہیں تو پھر زیادہ تشویش نہیں ہوگی، اور اس میں جو میری رائے ہے بہرحال میں نے عرض کی ہے اپنے تمام تر جو بھی، میں کوئی اس میں تکبر نہیں کر رہا، کوئی عجب نہیں کر رہا، لیکن نظم قرآن کے حوالے سے بھی وہی بات بنتی ہے، اور میرے نزدیک یہ دونوں صورتیں پیشن گوئیوں پر مشتمل ہیں۔ اگر یہ مانا جائے جیسے کہ اجماع ہے کہ سورہ لہب جو ہے مکی ہے، تو تبت یدا ابی لہب وتب یہ تو پیشن گوئی تھی، ابھی تو ابو لہب کے ہاتھ نہیں ٹوٹے تھے، وہ تو پورے مکی دور میں دندناتا رہا، وہی سردار تھا، بڑی اس کی حیثیت تھی، وہ تب، اور وہ ڈھہ گیا، کب ڈھہ گیا؟ وہ تو مدینے میں جا کر ڈھا، مدینے کے دور میں، مدنی دور میں، غزوہ بدر کے بعد اس کی موت ہوئی ہے، اور بڑی ہی یوں سمجھیے کہ حسرتناک موت ہوئی ہے، کوئی زہریلے پھوڑے جسم میں ایسے نکلے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی اس کو چھوڑ دیا، انہوں نے اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا، اس کی لاش کو دفن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا،
کرائے کے حبشی بلائے جنہوں نے کہ لکڑیوں سے اس کو دے کر دھکے اور وہ ایک گڑھے کے اندر گرایا ہے اور دور سے کھڑے ہو کر پتھر پھینکے اس کے اوپر. یہ حشر ہوا اس شخص کا. لیکن یہ حشر تو ہوا ہے غزوہ بدر کے بعد. تو سورۃ اللہب بھی پیشین گوئی ہے، حالانکہ وہاں صیغہ جو ہے وہ تو ہے ماضی کا، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ تو صیغے ماضی کے، لیکن ماضی کے صیغے میں پیشین گوئی آتی ہے. اسی اعتبار سے اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ بھی پیشین گوئی ہے. اور اس میں میرے نزدیک بہت بڑی قوی دلیل جو میرے پاس ہے وہ نوٹ کیجئے. اصلاً لغت عربی میں کلمہ اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، حال کے لیے نہیں آتا. اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ظہور پذیر ہو جائے گا. اذا الشمس کورت، جب دھوپ یا سورج لپیٹ لیا جائے گا. اذا السماء انفطرت، جبکہ آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انشقت، جبکہ آسمان پھٹ جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جبکہ زمین ایسے ہلائی جائے گی جیسا کہ اس کا ہلایا جانا ہوگا. یہ اذا ہمیشہ جو ہے قرآن مجید میں اگرچہ شاذ ہے، اس کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہے. لہذا دوسرے امکان کی نفی مطلق تو میں نہیں کر رہا، لیکن وہ شاذ کے درجے میں ہے. اگر ہم اسے مانیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی یا حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تو اس وقت تو فتح آ چکی تھی. پھر ترجمہ ہوگا جبکہ آ چکی فتح اور نصرت، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو استغفار کیجئے. وہاں تو گویا کہ اس کے معنی میں اسے لینا پڑے گا. تو اگرچہ اس کے معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے کلمہ اذا، چنانچہ اس کی دو مثالیں نوٹ کر لیجئے. اذا جاء امرنا وفارت تنور، جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ جو تنور تھا اس کے اندر سے پانی کا ریلا نکلا. یہ حضرت نوح کی قوم پر جب عذاب آیا ہے، سیلاب کا آغاز جہاں سے ہوا ہے، ایک تنور جو ہے اس کو گویا کہ ایک منبع بن گیا پانی کا. اسی طریقے سے حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، اب یہ بھی ماضی ہے. ذوالقرنین کے ذکر میں سورہ کہف میں آیا ہے جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا. تو اگرچہ یہ اس معنی میں، اس کے معنی میں اذا کا استعمال ہے، لیکن یہ استعمال شاذ ہے. اسی معنی میں شاید کہہ رہا ہوں، اگرچہ ترجمے اکثر حضرات نے یہ نہیں کیے ہیں. اذا جاءک المنافقون کا ترجمہ اکثر نے یہ کیا جب آئیں آپ کے پاس منافق، گویا کہ مستقبل کے ساتھ اس کو متعلق مانا ہے. لیکن وہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے جب آئے آپ کے پاس منافق اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کو رسول مانتے ہیں، اور اللہ کو اس سے بڑھ کر کسے معلوم ہوگا کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ کلمہ اذا اصلاً مستقبل کے لیے ہے. جب یہ ہو جائے یا یہ ہو جائے گا، یہ دونوں کے دونوں جو ہے مستقبل سے متعلق ہیں، لیکن جب یہ ہو گیا کے معنی میں بھی استعمال ہے. اس اعتبار سے اب نوٹ کر لیجئے تقریباً اجماع اس پر ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اگرچہ اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس سورت کے نزول کے بعد تقریباً 50 دن اور ہیں. روایات مختلف ہیں، 50 دن تقریباً بنتے ہیں یا 80 دن میکسیمم. لہذا اس میں اس وقت کہا گیا کہ اس آیت کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا وصال اب قریب ہے، انتقال اب آپ کا وقت آ گیا. ایک رائے یہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے دن نازل ہوئی ہے اور اس میں مراد ہے فتح مکہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح، الفتح سے مراد ہے فتح مکہ. اے نبی جب آ گئی ہے اللہ کی نصرت اور فتح آپ کو حاصل ہو گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. بہرحال یہ دو آراء ہیں مدنی قرار دینے کی صورت میں بھی، اور ان دونوں کے مابین 2 سال کا فصل بنتا ہے. یعنی مدنی مانا جائے تب بھی ایک رائے یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے دن نازل ہوئی اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے دن نازل ہوئی. مزید ایک تیسری روایت مجھے ملی ہے جس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے مکے میں، تو آپ کی زبان مبارک پر یہ صورت موجود تھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا.
گویا کہ فتح مکہ کے بعد نازل نہیں ہوئی بلکہ شاید اس سے پہلے نازل شدہ تھی، کہ اس وقت حضور کے زمان مبارک پر یہ صورت جو ہے جاری ہو گئی کہ جو وعدہ مجھ سے کیا گیا تھا آج اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جو خطبہ آپ نے دیا تھا، جو حضرات بھی جاتے ہیں حج کے لیے عمرے کے لیے تو جب سعی شروع کرتے ہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، تو چونکہ وہ کوہ صفا سے شروع ہوتی ہے سعی بین الصفا والمروہ، تو اس وقت جو الفاظ کہے جاتے ہیں وہ حضور کا خطبہ تھا۔ اس میں اگرچہ پہلے جملے میں دو روایتیں مختلف ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ، یا یہ کہ الحمدللہ وحدہ، پھر اس کے بعد صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کوئی الہ نہیں سوائے اس اللہ کے، اور کل حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے جو تنہا ہے وحدہ، نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی نصرت فرمائی، نصرت کا وعدہ سچا کر دکھایا، وہزم الاحزاب ونصر عبدہ، صدق وعدہ، وعدہ سچا کیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی نصرت فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور تمام لشکروں کو، دشمنوں کی فوجوں کو ہزیمت دے دی تنہا اکیلے، یعنی ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ ساری ہزیمت جو ہوئی دشمن کو اور یہ ساری فتح جو ہمیں حاصل ہوئی یہ تنہا اللہ کا کام۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، فاعل حقیقی تو وہی ہے، اس کے سوا کوئی فاعل ہے ہی نہیں۔ یہ خطبہ ہے جو آپ نے دیا تھا، الحمدللہ وحدہ، یا لا الہ الا اللہ وحدہ، صدق وعدہ، نصر عبدہ، وہزم الاحزاب وحدہ۔ بہرحال